आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आज की जो हम वीडियो है उसमें क़यामत से क़बल आने वाले रमज़ान शरीफ की कुछ निशानियां बयान करेंगे और जो कुरान और सुन्नत की रोशनी से अख़ज़ होंगी उन निशानियों का तज़किरा करेंगे। वीडियो पूरी देखने की इल्तिमास है और आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब के ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नबी आखिर-उज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से क़बल आखिरी रमज़ान मुबारक की निशानियाँ बताई हैं और वो सब निशानियाँ फ़ी ज़माना पूरी होती दिखाई दे भी रही हैं कि क्या आने वाला रमज़ानुल मुबारक क़यामत से पहले वाला रमज़ानुल मुबारक साबित होगा। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इन पहलुओं का जायज़ा लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया है कि और जो कुछ इस ज़मीन पर है सब उसको फ़ना होना है, बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। दुनिया का फ़ना होना और क़यामत का कायम होना एक अटल हकीकत है और एक ऐसी अटल हकीकत जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी झुटला भी नहीं सकता, लेकिन वो मानना भी नहीं चाहता। और आज जो लोग आखिरत पे यकीन रखते हैं वो इस तरह हकीकत को पूरा पे यकीनन इसको मानते होंगे और बहैसियत मुसलमान हमारे अक़ायद का सबसे आखिरी जो अक़ीदा है वो क़यामत पे यकीन करने का अक़ीदा है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को तख्लीक किया है, इसी तरह ये कायनात फ़ना होकर रहेगी और हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँचेगी और हर इंसान के लिए अपने आमाल का बदला रोज़े क़यामत वो वसूल करेगा जो इसने दुनिया में किए। जिस तरह अल्लाह तबारक तआला ने सूरह मोमिन में इरशाद फरमाया है कि और बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है, बेशक इसमें कोई शक नहीं, मगर अक्सर मुनकर इस्लाम इस हकीकत को नहीं मानते। नबी ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों का तज़किरा फरमाया है जिनसे ख़ास का तज़किरा करना मैं मुनासिब समझ रही हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि ये मौजू है बहुत तवील है। अब इन सब निशानियों का ताल्लुक़ आज के दौर में ज़हूर पज़ीर होने वाली आफ़ात से भी है। क़यामत से पहले आने वाला रमज़ान कैसा होगा, इसमें कौन से ऐसे वाक़यात और फितने रूनुमा होंगे और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमज़ान में लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे और इस आखिरी रमज़ान में कुदरती आफ़ात की क्या सूरत हाल होगी और क्या आज के दौर में आने वाले ज़लज़ले कहीं क़यामत की निशानियों में से कोई एक निशानी तो नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी रमज़ान में एक साल का राशन जमा करने का आखिर क्यों कहा, जबकि हमारे मज़हब में तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी या माल को जमा करने को सख्ती से मना फरमाया है। फिर ऐसा क्यों और उस आखिरी रमज़ान में ज़हूर होने वाले फितनों से किस तरह बचने का हुक्म फरमाया है और ऐसा कौन सा अमल करने को इरशाद फरमाया। आइए तज़किरा करते हैं। क़यामत एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने खड़ा होना या दोबारा ज़िंदा होने के हैं। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया में मुकम्मल तबाही का नाम है जिसके बारे में तमाम अंबिया कराम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह कर दिया था। क़यामत किस तरह कायम होगी इसके बारे में साइंसदान मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात पेश करते हैं। कुछ साइंसदान ये कहते हैं कि सूरज का ईंधन ख़त्म होने की वजह से ज़मीन पर क़यामत बर्पा होगी। कुछ साइंसदान ये भी दावा करते हैं कि ब्लैक होल की वजह से ज़मीन पर ख़ात्मा हो जाएगा और क़यामत कायम हो जाएगी और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मगर ये तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुई उसका इख्तिताम हमेशा होना लाजमी है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया इसी तरह इस कायनात को भी फ़ना होना लाजमी है, लेकिन बहैसियत मुसलमान क़यामत का कायम होना और रोज़े महशर पर ईमान लाना हम सब का अक़ीदा भी है और फ़र्ज़ भी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो निशानियाँ अपनी उम्मत को बताईं और अपने वक्त के एतबार से जो आज से 3 दर्जात रखती हैं, उनमें से पहला दर्जा अलामत बाईदा का है जो उन अलामात पर मुश्तमिल है जो क़यामत से पहले ज़हूर पज़ीर होंगी। दूसरा दर्जा अलामात सुग़रा कहलाता है और तीसरा दर्जा अलामत कुबरा कहलाता है।
یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو بالکل قرب قیامت سے قریب ہوں گی، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اب قیامت قریب ہے اور قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان وہ آخری رمضان ہی ثابت ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت جب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں گے، یعنی وقت میں سے برکت اٹھ جائے گی، سال مہینوں پر مہینے، ہفتوں پر ہفتے، دنوں پر اور دن گھنٹوں اور گھنٹے لمحوں پر محیط ہو جائیں گے۔ ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراً بجھ جائے گا۔ نبی تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والے رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسان پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد بابرکت مہینہ یہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، اور جس کے بعد اس روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات ایک سال کے اندر اندر فنا ہو جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس کی عوام الناس کو ایک ایسی آواز سنائی دے گی، اور یہ آواز اتنی خوفناک اور ہیبت ناک ہوگی کہ جسے سننے والے انسانوں سمیت دیگر مخلوقات جو کرۂ ارض پر قائم ہیں سب سہم جائیں گے و ڈر جائیں گے، اور اس آواز کی کھوج میں لوگ لگ جائیں گے کہ یہ کیسی آواز تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی ذی روح اس کھوج کو پتہ لگانے میں ناکام رہے گا۔ جس رمضان المبارک میں ایسی ہیبت ناک آواز سنائی دے اور جس کی کھوج کا پتہ ہی نہ لگ پائے، تو اس کے بعد صرف 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو انہوں نے اپنے امت کو ارشاد فرمائی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور سے پہلے یہ وقت ہوگا، اور اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور ہوں گے۔ اس رمضان میں سورج کو گرہن بھی لگے گا اور آسمان پر ستون کے مانند کوئی چیز روشن بھی ہوگی۔ یہ سب وہ علامات اور نشانیاں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے سے بتا دی ہیں، کچھ باتیں واضح طور پہ اور کچھ باتیں اشارتاً۔ اور اسی رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار آواز سنائی دے گی، تو صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں آئے گی یا درمیانی حصے میں آئے گی یا پھر آخری عشرے میں آئے گی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ نصف رمضان کی جمعے کی رات کو یہ آواز نمودار ہوگی، اور آسمان سے ایک زوردار آواز گونجے گی جس سے 70,000 افراد بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی وجہ سے 70,000 لوگ بصارت سے محروم ہو جائیں گے اور 70,000 افراد بصیرت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت ضائع ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی امت میں سے ہیں تو کیا ہم اس آواز سے محفوظ رہیں گے؟ تو نبی تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدے میں جا کر اللہ پاک سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیر پڑھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے محفوظ رکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی، جو بہت ہیبت ناک اور خوفناک ہوگی، جو ناقابل برداشت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو چیخ سنائی دے گی، اور پھر شوال مکرم کے مہینے میں شور سنائی دے گا، اور ذی القعدہ کے مہینے میں
قبائل کی بغاوت ہوگی، یعنی قبائل میں بغاوت چھڑ جائے گی، اور ذی الحج کے مہینے میں خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ ہوگا۔ پھر سوال پوچھا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی، یہ شور آواز کیسی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی نصف رمضان کی رات کو زوردار دھماکے جیسی آواز ہوگی جو سونے والوں کو بیدار کر دے گی، اور ایک قیامت سی برپا ہو جائے گی، ہر کوئی منتشر تتر بتر ہو جائے گا، زلزلوں میں شدت آئے گی۔ جب جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے رب کے گھر یعنی مسجد میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اور اپنے کان بند کر لینا، اور تاکہ تمہیں اگر چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ میں گر جانا اور پڑھنا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور پاک ہے وہ ذات جو عیبوں سے پاک ہے، ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا۔ ان نشانیوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ رمضان المبارک کے 15 تاریخ کو چاند گرہن اور سورج گرہن بھی لگے گا، جس سے رمضان المبارک میں یہ نشانیاں پائی جائیں گی۔ سمجھ لینا کہ وہ قرب قیامت سے پہلے کا آخری رمضان المبارک ہے۔ اس کے ٹھیک ایک سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اسی ایک سال میں تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو جائے گی، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جب قیامت رونما ہو جائے گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس زمین پہ موجود، اس کائنات میں موجود ہر چیز کو فنا کر دیں گے۔ یہ تھیں کچھ وہ نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں، اور کچھ اشارتاً بتائیں، کچھ وضاحت کر کے بتائیں کہ ہمیں اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت باقی ہے، اور ہمیں اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے ہمیں کیا جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم راہ حق پہ چلیں، ہم دین حق پہ چلیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر گامزن ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہاتھ اٹھا کے سب ایک دوسرے کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ ہم سب کو کا خاتمہ ایمان کی راہ پر کرے، آمین ثم آمین۔ یہ تھی ویڈیو تھوڑی سی میری جو قیامت سے پہلے کے آخری رمضان المبارک کی چند ایک نشانیوں کے بارے میں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔